وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ ایک بہت یعنی کہ بڑی بشارت ہے یہ، اور راستہ دیا ہے یہ کہ شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ہر جگہ پہ ایک دروازہ ہے. انا دارالحکمت و علی باب ہوا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو یہ بڑی بات ہے کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہے، اور روح کا دروازہ قلب ہے. سبحان اللہ، بے شک. جب یہ کھلتا ہے تو روح تک جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست روح کو پہچانتی ہے. کیا بات اللہ. جب روح کا دروازہ کھل جاتا ہے نا تو پھر وہ دوست کو پہچان لیتی ہے، چاہے کہیں پہ بھی ہو. اور جب وہ پہچان لیتی ہے تو وہ شہد لے لیتی ہے. قرب و بعید تھوڑی ہے اس میں، سب کچھ ہے. قرب و بعید جو ہے وہ جسم سے ہے، روح سے نہیں ہے. ہاں بے شک. بندہ فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ ہوتا ہے تو جسم تو تھوڑی ہوتا ہے. اور کچھ فرش پہ رہ کر بھی فرش پہ نہیں ہوتے. یہ بات ہے. تو دل کا دروازہ کھلے. جب دل کا دروازہ کھلتا ہے تو روح کا دروازہ کھل جاتا ہے. دل کا دروازہ کیسا کھلتا ہے؟ ہاں، دل کا دروازہ دو چیزوں سے کھلتا ہے. دل کا دروازہ دو چیزوں سے کھلتا ہے، ایک ذکر اور ایک توجہ. دونوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے. دیکھیں، اگر ذکر نہیں تو دھول نہیں ہٹے گی. کیونکہ ذکر جو ہے وہ ساری محبتوں کو جلاتا ہے. سبحان. اور جتنی بھی محبتیں ہیں محبت الہی کے سوا وہ ڈسٹ ہیں اس کی. جب تک یہ نہیں جلیں گی، یہ نہیں صاف ہوں گی، جب تک محبت الہی کا دروازہ نہیں کھلے گا. جو اسباب کے دروازے کھولتے ہیں وہ مسبب کا دروازہ نہیں کھول پاتے. جو اسباب کے دروازے بند کرتے ہیں ان پر مسبب کا دروازہ کھلتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک تو یہ ہے کہ ذکر کی کثرت، دوسرے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ چابی اخلاص ہے. ذکر کی چابی اخلاص ہے، اس دل کی چابی. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دھول ہٹاتے رہو، دروازہ نہیں کھلے گا. جب تک کہ اس کے قانون سمجھ میں نہیں آتے، جب تک سب کچھ بلا مقصد ہوتا ہے، بے مقصد رہتا ہے. یہ سب بزرگوں کی نظر سے. اللہ. اسی لیے جب بیعت کی جاتی ہے، بیعت جو ہے وہ بیع سے ہے. بیع کے معنی فروخت ہو جانا. اب مرید کی حیثیت اگر غلام جیسی نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوتا. خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے غلام خریدا اور آپ نے اس سے پوچھا
کہ تو کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا جو آقا کھلائے۔ آپ نے فرمایا کیا پہنتا ہے؟ اس نے کہا جو آقا پہنا ہے۔ انہوں نے کہا کب سوتا ہے؟ کب جب آقا حکم دے۔ کب اٹھتا ہے؟ جب آقا کا حکم ہو۔ آہا آپ نے فرمایا تیری کوئی خواہش؟ اس نے کہا جو آقا کی خواہش ہو۔ اللہ اکبر آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے اس کو اٹھا کے گلے لگایا اور کہا کہ تو نے آج مجھے بندگی سکھا دی۔ سبحان اللہ بے شک میں نہ واقف کر گیا جب میں نے تجھے آزاد کیا کہ میں تو ہر کام اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ بے شک یہی حال ہے تو بات یہ ہے کہ اپنی مرضی جب ختم ہوتی ہے نا تو اپنی خواہش ختم ہوتی ہے، اور جب اپنی خواہش ختم ہوتی ہے نا تب یہ راستہ شروع ہوتا ہے۔ جب تک آپ کی خواہش موجود ہے آپ پر یہ راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اپنی خواہش کو تیاگ دینے والی بات ہے۔ یعنی صرف انتظار میں رہنا جب کی نگاہ ہوگی یا نہیں۔ بالکل انتظار ہی ہے یہ سارا راستہ، انتظار کا ہی ہے۔ مرضی تو ہے ہی نہیں نا، اپنی مرضی نہیں ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی سے یہ ہو جائے اس کا مطلب وہ تو آقا ہے بھی غلام کا ہوا۔ ہم نے غلام اختیار ہی نہیں کری۔ باغی ہو گیا بلکہ میاں ایک طرح سے باقی ہے، باغی ہے بالکل آقا بھی نہیں بیت کا باغی ہے باغی۔ بیت کا باغی ہو گیا بالکل بیت کا باغی، راستے کا عشق کا باغی۔ کہتے ہیں مجنو کے جب عشق کا چرچا ہوا تو لیلا نے کہا اس کا امتحان لیا جائے۔ اس نے اپنی غلام سے کہا کنیز سے کہ جاؤ یہ چھری اور تشت لے جاؤ اور اس سے کہنا کہ لیلا نے نا گوشت منگایا ہے انسان۔ وہ گئی اس کے پاس، مجنو کے پاس، اس نے کہا کہ یہ لیلا نے بھیجی ہے تشت اور چھری اور انسان کا گوشت چاہیے۔ تو اس نے پوچھا کہ کہاں کا چاہیے؟ اس نے کہا نہیں یہ نہیں بتایا، کہا یہ پوچھ گیا۔ وہ اٹھی واپس آ گئی، اس نے لیلا سے کہا وہ کہتا ہے کہاں کا چاہیے؟ اس نے کہا ابھی کچا ہے عشق میں، اس لیے پوچھا۔ سو گئے۔ پھر ایک وقت گزر گیا، پھر اس نے کہا جاؤ اس کا امتحان لو، اس سے پوچھو۔ جب وہ گئی تو اس نے کہا کہ انسان کا گوشت منگایا ہے لیلا نے، اس نے کہا کاٹ کے لے جا کہیں سے۔ وہ واپس آئی، اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کہیں سے بھی کاٹ کے لے جا۔ انہوں نے کہا اب پختہ ہو رہا ہے، اپنی مرضی ختم ہو گئی نا، اب پختہ ہو رہا ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر بھیجا جا، اس نے کہا بھائی لیلا نے بھیجا ہے کہ مفتی کبیر صاحب اور مفتی امیر حمزہ صاحب، اچھا بلا ہے نا؟ ہاں، تو لیلا نے بھیجا اور گوشت منگایا۔ کہتا ہے کہ کون لیلا؟ ہاں لیلا۔ وہ آئی، اس نے کہا تو پہچاننے سے انکار کر دیا، تو کہہ رہا ہے کون لیلا؟ انا لیلا۔ اس نے کہا ہاں اب فنا ہو گیا۔ کیا بات ہے تو جب ایک رہ جائے نا مٹ جائے دو کا ہاں، رہ جائے پھر کام ہو گیا، پھر سمجھ لو فضل ہو گیا اس کو اور سب منتقل ہو گیا۔ اور یہ وہ ہونے نہیں دیتا، یہ نہیں نفس ہونے نہیں دیتا یہ لیکن حضور ایک سوال ہے میرے درمیان میں
अभी फिलहाल मसलन वालिद साहब ने मुझे सीट पर दिखाया है वो चले गए। लोग आते हैं मुरीद होने, मैं क्या करूँ? बिल्कुल कर रहे हैं। देखें एक बात है, हम कड़ी मिला रहे हैं, ये जंजीर है हाथों की, कड़ी है, आप ये अपने हाथ में नहीं ले रहे। नहीं पर सुपर जाए। सही है ना? अब उनका हाथ किसके हाथ में है हाँ और उनका हाथ किसके हाथ में है? तो ये तो आप तो उसमें एक कड़ी की हैसियत से हैं, आपका कुछ वो नहीं रहा, अमल दखल, आप तो अपना जो काम कर रहे हैं वो किसी हुक्म पे कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशें थोड़ी कर रहे हैं। ख्वाहिशें तो मुरीद होता ही नहीं, हाँ बेशक। ये तो कड़ी है। ये प्लग पॉइंट की तरह। हाँ प्लग पॉइंट है बस। अब पावर हाउस से आ रहा है पीएमटी में, पीएमटी से आ रहा है आपके पोल में, पोल से आ रहा है आपके बोर्ड में, और बोर्ड पे आपका बटन कंट्रोल कर रहा है। बस इतनी सी बात है, प्लग जोड़ते जाए। अब जिसका तार जितना बेहतरीन होगा उसमें करंट उतना आ जाएगा। अच्छा, क्या बात है। उसको भी इखलास की जरूरत है, मुरीद को भी, जो आपसे हाथ में बैत हो रहा है, उसका इखलास जितना अच्छा है उसका तार उतना अच्छा है, इसका करंट उतना आ जाएगा। आपने थोड़ी देना है, ऊपर से आ रहा है। उसका सादिक होना जरूरी है, बस मुरीद का सादिक होना जरूरी है। देखें, मुर्शिद कामिल नहीं होता, मुरीद का यकीन कामिल होता है। वाह, हाय हाय हाय। हजरत शाह भीका रहमतुल्लाह अलैह कादरिया खानदान के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। शाह भीका आप फरमाते हैं कि गयानी के हम गुरु, हाँ, गयानी के हम गुरु, हम गुरु, गयानी के हम गुरु और मूर्ख के हम दास। हाँ, मूर्ख के हम दास। समझाओ जरा। अब मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको कि गयानी के हम गुरु और मूर्ख के हम दास, तू उठाए थापड़ी हम जोड़ हम लेंगे जो हाथ। याद है, क्या बात है। ऐसा मकसद ये है कि जो अहले इल्म हैं हम उनके उस्ताद हैं, और जो जाहिल हैं उनके गुलाम। क्यों? कि वो हमारे मकाम मर्तबे को समझेंगे ही नहीं, तो लिहाजा उन्हें समझाना फजूल है, फजूल है। लिहाजा उनसे गुलाम बन के उनसे दूर हो जाओ। कालू सलामा कहो और निकल जाओ। बस जैसे कुरान भी कह रहा है, बिल्कुल सलाम मुफारकत है ना कुरान में। बिल्कुल, इबादुर रहमान की निशानियों में से है। तो बात यही है कि पीर कामिल नहीं, मुरीद का यकीन कामिल होना चाहिए। और पीर कामिल जब होता है जब मुरीद सादिक होता है। देखो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर बिन खिताब और उमर बिन हशाम दो थे ना। उमर बिन हशाम कौन? अबू जहल। और उमर बिन खिताब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। लेकिन बात क्या थी कि एक ने नबी को देखा और एक ने नबी में देखा। हाँ, को देखा, नबी ने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों बातें हैं, दोनों देख रहे हैं। वो फारूक आजम हो गया, वो अबू जहल हो गया। एक सिद्दीक अकबर हो गए और एक अबू लहब हो गया। तो पीर को देखना और पीर में देखना दो अलग अलग बातें हैं। को देखना, एक को पीर में देखना। देखा। पीर में देखना। जो पीर में देखा वो जी बिल्कुल तो अलग जो अलग। सादिक होगा वही देखेगा ना कि मुर्शिद किस मुकाम पर है। आई ना समझ बात। देखे, इंसान जो है वो मजरे जात का आईना है।
اللہ کی تجلیات مومن کے قلب پر ہوتی ہیں، وہ اس کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. بے شک. اب اس کو ہر آدمی تو نہیں سمجھے گا، اس کو وہ سمجھے گا جو صادق ہوگا. جو وہ صادق ہوگا تو وہ اس میں اس کا مظہر دیکھے گا، اور جو صادق نہیں ہوگا وہ اس کو دیکھے گا. انسان کو دیکھو. بس کہ یہ بھی میرے جیسا ہے، جبکہ وہ جیسا نہیں ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. تو یہی بات ہے کہ جو پیر کو دیکھے، جو پیر میں دیکھے، دونوں کی الگ الگ باتیں ہیں. اور فضل کا راستہ پیر میں دیکھنا ہے، پیر کو دیکھنا نہیں ہے. کہتے ہیں نا فضل کیسے ہوتا ہے؟ فضل ایسے ہوتا ہے کہ تو اس میں دیکھ، اس کو نہ دیکھ. اسی لیے میرے کو سو کہتے ہیں چھاپ تلک چھب چھین لی رے منہ سے نہیں نہ ملائی کے. یہی بات ہے کہ جس نے اس میں دیکھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو دیکھا وہ کرتا رہا ریاض، جتنی چاہے ریاضت کر لے. یہ ملے گا. کچھ نہیں وہ تو وہی دیکھ رہا ہے میرے جیسا ہی. بلکہ بعض مقام پہ تو اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے کہ میں پیر سے آگے ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنا فضل کرتا ہے اس میں دو باتیں ڈالتا ہے. Whoever Allah Ta'ala loves, the true things in his heart. جس کو فضل کرتا ہے اس میں دو باتیں ڈالتا ہے. ایک بات ڈالتا ہے اس میں ادب، اور دوسری ڈالتا ہے اخلاص. بس سمجھ لیں جس میں یہ دو بات پائی جائے نا تو اب اس میں فضل ہوگا ضرور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بظاہر بھیجا اور ظہور کیا، دنیا میں آپ کا ہوا، تو آپ میں دو صفت نبوت کے اظہار سے پہلے تھی، ایک صادق اور ایک امین. امین. کیونکہ نبوت کے لیے دونوں کا ہونا لازمی ہے نا. یہ بات کہ لوگ آپ کو صادق اور امین آپ کے اظہار سے پہلے کرنے لگے، سمجھنے لگے. نبوت کے آگے. نبوت ایک صفت ہے نا، جب نبوت ظاہر ہو گئی تو پھر تو وہ آٹومیٹک ایک صفت ایک الگ ہو گئی بالکل. لیکن ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئی مگر آپ صادق اور امین ہو گئے. یعنی کہ یہ صفت دو پیدا ہونے سے مراد یہ تھی کہ آگے ان پہ خبر صادق آنے والی جو یہ آگے پہنچائیں گے. مخبر صادق ہیں. مخبر صادق ہیں یہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی طریقے سے پیر اور مرید کا بھی یہ حال ہے کہ جس مرید میں ادب اور اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ فضل کے قابل ہو گیا. اب اس میں فضل ہوگا. اس راستے میں مرضی نہیں چلتی، انتخاب چلتا ہے. حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ چاہتے تھے کہ میں امیر خسرو کو اپنا سجادہ بناؤں، اچھا. لیکن نہیں بنا سکے. بنی نصیر الدین محمود جب آپ نے چاہا کہ میں اعلان کروں تو آپ کو روک دیا گیا کہ آپ اعلان نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ ہوگا. تو آپ کھیر پکائیں، جو گاگر کہتے ہیں نا ہاں ہوتی ہے، بالکل. کھیر پکائیں، پکوائیں اور نصیر اور امیر دونوں کو بھیج دیں. غیاث پور جہاں آپ رہتے تھے وہ غیاث پور علاقہ کہلاتا، اس میں ایک پہاڑ تھا، غیاث پور کی پہاڑی کو بھیج دیں. تو آپ نے مٹکی میں کھیر بنوا کے اور حضرت امیر خسرو کو دی کہ جاؤ ایک مزدور وہاں بیٹھا ہوگا اس کو دے دینا.
तो शेख नसीर और शेख अमीर, ये अमीर खुसरो और नसीरुद्दीन चिराग देवी दोनों लेके चले गए मटकी। तो जब आप फकीर को दी वो मटकी, तो फकीर जो था उसके हाथ पैर खराब, मैले, नाक बह रही, राल बह रही, उसने वो खीर की ली और उसमें हाथ डाल के खाना शुरू कर दिया। अब खाते खाते उसने छोड़ दी उसको और अमीर खुसरो की तरफ बढ़ा दी, ये खा लो, आपको कराहियत आ गई। आप बादशाह के मसाइबिन में से थे, बड़े नफीस तबीयत थी। हाँ, मार खा गए, तो फिर उसी फकीर ने नसीरुद्दीन चिराग देवी की तरफ बढ़ा दी, उन्होंने खा ली। उन्होंने लेकर खाना शुरू कर दी। जब आप वापस आए तो आपके पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे। तो आप महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निजाम चाहे अमीर को, हाँ, खुदा चाहे नसीर नसीर को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लीजिए नसीरुद्दीन चिराग देवी से ये सारा सिलसिला। और मोहब्बत सारी अमीर की मशहूर है। तो बात ये है कि ये इंतखाब तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, जिस पे फजल होगा। आप बड़े बाअदब थे, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देवी सादात थे, सैयद थे, और बड़े बाअदब और बड़े साहिब इखलास। तो अदब और इखलास की वजह से बेशक, वो मोहब्बत में बहुत थे। वो मोहब्बत। ये बात है कि बात ये आपकी अपना इख्तियार कुछ भी नहीं है, आपकी तो ड्यूटी है, ड्यूटी इज ड्यूटी। आपके भाई एक अमानत है, झगड़ा खत्म। आपने अपने रिटायर्ड से पहले अपना कलम किसी के हाथ में देना है। अब इंतखाब तो पीछे से होके आता है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि ये कलम इसको दे दो, बेशक, आप सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं मिल लो यार। अब आपने ये नहीं देखना ये अहल है या ना अहल है, जिसको भेज दिया गवर्नमेंट ने उसको भेज दिया सरकार ने, अहल खुद हो जाएगा वो। वो अहल हो जाता है, खुद ही होता है, खुद ही इसमें होता किसी को अहल करने की जरूरत नहीं है। जब सीट पे बैठता है खुद ही अहल हो वरना जाता है। दुनिया में ढूंढते रहो अहल, हाँ, कोई भी नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर तो ऊपर से आते हैं सारे। हाँ, अहल कोई नहीं होता, खुद ही वो अहल कर देते हैं। बेशक भैया, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जिसको पिया वही सुहागन है वही जिसको पिया जाए। बेशक ऐसे ही है। बस ये तो चाहत के सौदे हैं, और चाहत इखलास से बनती है। अल्लाह ताला खैर करे। बिल्कुल बेशक।